عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، ہماری پیدائش اور تخلیق کس لیے ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں کریٹ کیا، پیدا فرمایا؟ اس عنوان کے تحت ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا فرمایا، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے انسان کو ملی ہوئی منی سے پیدا فرمایا ہے، مکسڈ اسپرم سے پیدا فرمایا ہے. نبتلی کہ ہم اس کا امتحان لیں، اس کی آزمائش کریں، اس کو ٹرائل پہ رکھیں، اس کا ٹیسٹ کریں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری آزمائش ہو، ہمارا امتحان ہو، اور ہمیں چیک کیا جائے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور ہماری تصدیق جو ہم نے اسلام کی اور شریعت کی تصدیق کی ہے، یہ تصدیق کتنا مضبوط اور اسٹرانگ ہے. یہ بھی ایک مقصد ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان چیزوں کو پیدا فرمانے کے بعد وہ ساری چیزیں ہمارے حوالے کر دی اور ہمیں اجازت دے دی، پرمیشن دے دیا کہ تمام چیزوں کو استعمال کرو، یوز کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن تمہارا امتحان بھی ہوگا. کبھی کبھی ان چیزوں کے ذریعے ہی تمہیں آزمایا بھی جائے گا، تاکہ معلوم ہو، پتہ چلے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دل سے ماننے والا ہے، دل سے تصدیق کرنے والا ہے، یہ بھی معلوم پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب زمین کی زینت اور خوبصورتی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ درخت ہے، یہ گرینری ہے، یہ فارمنگ ہے، یہ ماؤنٹینس ہیں، یہ ریورز ہیں، اوشنس ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ روشنی ہے، یہ چاند، یہ سورج ہے. یہ تمام چیزیں زمین کی خوبصورتی کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں زمین کی زینت کے لیے پیدا کر دی لنبلوہم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں، تمہیں ابتلا میں ڈالیں، تمہارا ٹرائل ہو. ایہم احسن عملا، کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، کس کا عمل اچھا ہے، کس کا ایکشن اور ڈیڈس کس کے اچھے ہیں. یہ چیک ہو، یہ معلوم ہو، یہ باہر نکل کر کے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری دنیا پیدا فرمائی اور سب کچھ انسانوں کے حوالے کر دیا کہ تمہیں استعمال کرنے کی یہ ساری چیزیں اجازت ہے، ایکسیپٹ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمانے کے بعد
انسانوں کے کو اجازت دی ان چیزوں کے استعمال کرنے کی، اور ایک چیز رکھی کہ تمہارا امتحان بھی ہوگا، تمہاری آزمائش بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کا امتحان لیتا ہی کیوں ہے؟ یا آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا سخت ٹرائل پر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں بیان فرما دیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم پڑے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس امتحان کے بعد بھی، آزمائش کے بعد بھی، اتنی مصیبتوں کے جھیلنے کے بعد بھی، تمام طرح کی پریشانیوں کو اٹھانے کے بعد بھی کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار رہتا ہے، کون اس کا اطاعت گزار رہتا ہے، کون اوبیڈینٹ ہے، یہ معلوم ہو سکے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندے کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، اس کے رینک کو ہائی کرنے کے لیے، اس کا مرتبہ بڑھانے کے لیے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، گناہوں کی گٹھری کو اس کی گردن سے اتارنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی نے اسے نقل فرمایا ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبہ فی الدنیا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی اسے جلدی دے دیتا ہے۔ جو گناہ اس سے ہو گئے ہیں، جو غلطی اس سے ہو گئی ہے، جو نافرمانی اس سے ہو گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سزا دینے میں دنیا میں ہی جلدی فرماتا ہے، جلد اسے اس کی سزا دے دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا کو ڈیلے کرتا ہے، روک دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی سزا پوری اسے دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، اس کی سزا، اس کی پنشمنٹ اگر دنیا میں ہی مل جائے تو یہ بہتر ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی سزا کل قیامت کے دن پورا دے، یہ بہتر ہے۔ ہر بندہ چاہے گا کہ اس کی سزا جو ہے، جو اس کے گناہوں کی سزا ہے، جو اس کے خطاؤں کی سزا ہے، اس کے غلطیوں کی سزا ہے، وہ سزا، وہ پنشمنٹ اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے، آخرت میں اسے کوئی رسوائی نہ اٹھانی پڑے، آخرت میں اسے کوئی سزا نہ دی جائے، آخرت میں اسے پنش نہ کیا جائے، یہ ہر بندے کی چاہت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو مصیبت میں رکھتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، کسی امتحان یا ابتلا میں ڈالتا ہے، تو بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریشانی ہمیں دی ہے، اس مصیبت میں ہمیں رکھا ہے، شاید یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی دے رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں ان سزاؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ و معمون فرما دے گا۔ بلکہ ایک مومن کو اگر کانٹا چبھتا ہے اور اس کی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اگر کسی بڑی مصیبت میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، تو آپ یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بڑے گناہوں کا بوجھ آپ کی گردن سے اتارنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے بندوں کو کبھی کبھی آزمائش اور امتحان میں رکھتا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک حدیث ذکر کی تھی اصحاب الاخدود کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج میں ارشاد فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ لعنت ہو کھائی والوں پر، ڈچز والوں پر، خندق والوں پر، النار ذات الوقود جو بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں، جلتی ہوئی آگ والے ہیں، اذ ہم علیہا قعود جب وہ اس آگ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسیاں لگا کر کے، چیئرز لگا کر کے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے پیش آ رہے تھے، اس کے خود وہ گواہ تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان فرمایا، جسے امام مسلم نے باب و قصۃ الاخدود کے نام سے ایک چیپٹر رکھا ہے مسلم شریف میں، اور اس میں پوری یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول ہیں، تو اس کا ایک ٹکڑا جو ہے، ایک حصہ جو ہے پچھلے ہفتے ہم نے بیان کی تھی کہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال کان ملک فی من کان قبلکم وکان له ساحر فلما کبر قال للملک انی قد کبرت فبعث لی غلاما فاعلمہ السحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور یہ بادشاہ بڑا ہی ظالم و جابر تھا، سیریا کا تھا، شام کا بادشاہ تھا۔ تو اس کے دربار میں ایک بڑا ہی ماہر اور ایکسپرٹ میجیشین تھا، جادوگر تھا۔ وہ ہر بات بادشاہ کو بتاتا، بادشاہ کی ہیلپ کرتا، بادشاہ کو مشورہ دیتا، اور بادشاہ اس کے مشورے کے مطابق عمل کرتا۔ تو جب یہ جادوگر، یہ میجیشین بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے پاس ایک لڑکا بھیجو، میرے پاس ایک لڑکا بھیجو جس کو میں یہ میجک ٹرکس جو ہے اس کو سکھا دوں، یہ جتنا میجک کا جو علم ہے میرے پاس، جو نالج ہے، میں اس کو سکھا دوں تاکہ تمہاری سلطنت پر، حکومت پر کبھی زوال نہ آنے پائے، تمہاری سلطنت اور حکومت کبھی ختم نہ ہو۔ تو فبعث الیہ غلاما یعلمہ، تو بادشاہ نے ایک لڑکا، بالکل ٹینیجر لڑکا طے کر دیا، اور وہ اس میجیشین کے پاس بھیجنے لگا تاکہ جا کر کے اس کے پاس جو جادو ہے، جادو کا جو علم ہے وہ سیکھ سکے۔ تو لڑکا روزانہ یہ جادوگر کے پاس جانا شروع کر دیا، لیکن اتفاق سے اس کے گھر اور جادوگر کے پاس، جو جادوگر کا گھر تھا، جو میجیشین کا گھر تھا، اس کے درمیان میں ایک گرجا گھر آتا، ایک چرچ آتا، اور اس چرچ میں ایک پریسٹ رہتا تھا، ایک کرسچن پریسٹ رہتا تھا، راہب رہتا تھا۔ وہ بڑا اللہ والا تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا تھا، اور سچا پکا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا۔ تو جب یہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا اور اس جادوگر کے پاس جانے لگتا، تو راستے میں جب یہ چرچ آتا فقعد الیہ وسمع کلامہ فاعجبہ، تو حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی جاتا تو وہ جا کر کے ذرا راہب کے پاس بیٹھ جاتا، اس کی باتیں سنتا، اس کی باتیں اسے بڑی اچھی لگتی، پسند آتی اس کی باتیں دل میں اترتی ہوئی معلوم ہوتی۔ تو یہ اس کی عادت ہو گئی کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہے اور مجھے جادو سیکھنے کے لیے جانا ہے تو پہلے راہب کے پاس بیٹھ کر کے ذرا وقت گزار لینا ہے، ذرا اس کی باتیں سن لینی ہے۔ اور یہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی ذات اور صفات کے بارے میں بتاتا، اور یہ بچہ دھیرے دھیرے اس کی باتیں سننے لگا۔ تو جب یہاں سے جانے میں میجیشین کے پاس تاخیر ہوتی تو ذرا پہلے ڈانٹا ڈپٹا، اس کے بعد ضربہ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرُ ضَرَبَهُ، جب وہ جادوگر کے پاس آیا تو اس نے مارا اس کو۔ تو جب مارا تو اس نے آ کر کے یہ بات جو ہے راہب کو بتائی کہ مجھے میرے استاذ نے، جو جادوگر استاذ ہے، اس نے مجھے مارا ہے۔ تو یہاں اس نے اس راہب نے ایک طریقہ بتایا کہ اذا خشیت الساحر فقل حبسنی اہلی واذا خشیت اہلک فقل حبسنی الساحر۔ تو اس نے کہا کہ جب تم وہاں جاؤ اور دیر ہو جائے اور تمہیں لگے کہ یہ مجھے ڈانٹے گا، مارے گا، تو تم اس سے کہنا کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ اور جب گھر والوں کے پاس جانا تو جب گھر والے پوچھے اور تمہیں لگے کہ یہ ڈانٹیں گے، تمہیں جھڑکیں گے، تو اس سے کہنا کہ جادوگر نے دیر کر دیا، وہاں مجھے اس نے روک لیا تھا۔ یہ بات جھوٹ نہیں تھی، جادوگر روکتا تھا، وہاں سکھاتا تھا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن جب یہاں راہی کے پاس ہوتا اور وہاں جا کے بولتا کہ میرے گھر والوں نے، میرے اہل نے، میرے جاننے والے نے، میرے فیملی ممبرز نے مجھے روک لیا تھا، تو یہ بات جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اہل ایمان کے گھر والے، ان کے اہل جو ہے اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ راہب اس کے گھر والے کی طرح تھا، اس کے فیملی ممبر کی طرح تھا، تو اس نے یہ بات سکھا دی۔ بچہ خیر آنے جانے لگا، فبینما ہوا کذالک، اس کا اسی طرح آنا جانا لگا رہا، اذ اتى علی دابۃ عظیمہ،
وقد حبست الناس، ایک دن وہ سیکھ کر کے جادو باہر آ رہا تھا، راستے میں آیا تو دیکھا کہ ایک ہیوج اسنیک نے، ایک بہت بڑے سانپ نے راستہ روک رکھا ہے، لوگوں کا موومنٹ بند ہے، لوگ ادھر سے ادھر آ جا نہیں رہے ہیں۔ تو اس نے کہا الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب افضل، تو اس نے کہا آج میں معلوم کر لوں گا کہ یہ راہب جو ہے، یہ پریسٹ جو ہے، یہ افضل ہے، یہ سچا ہے یا وہ جادوگر سچا ہے۔ کہا آج تو میں اس کا علم حاصل کر لوں گا، آج مجھے اس کی خبر مل جائے گی۔ اور اس نے فاخذ حجرا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، وقال اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ، اس نے وہ پتھر اٹھائی، اور پتھر اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے، اگر تو راہب سے، پریسٹ سے، اس جادوگر سے بڑھ کر کے محبت کرتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے، تو اس پتھر کے ذریعے سے اس ہیوج اسنیک کو، اس سانپ کو تو قتل فرما دے، تو قتل کر دے۔ اتنی بات کہہ کر کے اس نے پتھر ماری، اور وہ سانپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہیں پر مر گیا، قتل ہو گیا۔ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، لوگوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ اس نے ایک دعا پڑھی، ایک بات کہی، اور ایک چھوٹا سا پتھر مارا، ایک اسٹون پھینکا، اور اس کے ذریعے سے اس نے اتنے بڑے سانپ کو قتل کر دیا، تو اس کی ایک شہرت ہو گئی، پورے شہر میں ایک پاپولر ہو گیا، وہ مشہور ہو گیا، لوگ اس کو جاننے لگے۔ اور اس نے آ کر کے یہ بات جو ہے راہب کو بتائی کہ آج میں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو راہب نے کہا انت الیوم افضل منی، آج مقام و مرتبہ میں تم مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا مقام مجھ سے بھی زیادہ بلند ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آج سے تیرا مقام بڑھ گیا ہے، اور تو اس مقام تک پہنچ گیا ہے جس مقام پر میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا قریب ہو گیا ہے جتنا قریب میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا، قرب کی اس منزل پر تو پہنچ گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس منزل پر میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا۔ اور ایک بات کہی وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، اور اب تیری آزمائش ہوگی، تیرا امتحان ہوگا، تجھے ٹرائل پر رکھا جائے گا، تجھ پر مصیبتیں آئے گی، فَنِبْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، تو اگر تیری آزمائش ہو، تیرا امتحان ہو، تو تم میرا نام نہ لینا۔ کہا بیٹے اگر تیری آزمائش ہو تو تم میرا نام نہ لینا، کبھی میرا نام ذکر نہ کرنا۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس بچے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا فیض رکھا اور ایسی رحمت اس پر اتاری، اور اس کو ایسا مستجاب الدعوات بنایا کہ لوگ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت لے کر کے اس کے پاس آتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے سب کو شفا عطا فرما دیتا، سب کی پریشانی دور فرما دیتا، سب کی مصیبت دور فرما دیتا۔ یہ حال ہو گیا تھا اس کا، اس مقام پر پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی بلائنڈ کو کسی نابینا کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے نابینا انسان کو بھی کی آنکھوں میں بھی روشنی عطا فرما دیتا تھا۔ اگر کوئی جزام والا ہے، لیپریسی والا ہوتا، اس کے لیے بھی وہ دعا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا، اس مقام تک پہنچ گیا تھا۔ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ وَكَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ وَقَالَ ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني فقال انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو یہ بات اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ بادشاہ کے دربار میں اس کا ایک منسٹر تھا، ایک وزیر تھا، بلکہ وہ پرائم منسٹر تھا، سب سے قریبی تھا اس کا۔ اس نے یہ بات سنی کہ میرے شہر میں ایک ایسا لڑکا ہوا ہے جو ہمارے یہاں آتا ہے جادو سیکھنے کے لیے، لیکن اس کی دعاؤں میں اتنی برکت ہے کہ جس کے لیے جس بات کی دعا کر دیتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو منسٹر تھا، اس کی یہ اندھا تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، اندھا ہو گیا تھا۔ تو اس نے بہت سارے گفٹس، بہت سارے تحفے لے کر کے اس لڑکے کے پاس گیا اور کہا کہ اگر تو نے میری آنکھوں میں روشنی لا دی، مجھے شفا دے دیا، میری یہ بیماری دور کر دی، تو یہ جتنی چیزیں ہیں، جتنا سامان ہے، وہ سب تیرا ہو جائے گا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ، میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں، میں کسی کی بیماری ٹھیک نہیں کرتا ہوں، شفا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بیماری تو وہی ٹھیک کرتا ہے۔ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ فَدَعَوْتُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَشَفَاكَ۔ اس نے کہا کہ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے
تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ تو جب اس وزیر نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں کی روشنی کی اسے چاہت تھی، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آیا، فشفاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ جب اسے شفا عطا فرما دی، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بڑا خوش ہوا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد جب وہ بیٹھا تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی اگر نابینا شخص ہوتا ہے، جب اسے باتیں کی جاتی ہیں تو آنکھوں کو ادھر کرتا ہے اور کان کو آواز کی طرف، تاکہ اسے سنائی دے۔ لیکن جب آج دربار میں وہ بیٹھا ہے تو آنکھوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے، وہ لوگوں کو دیکھ پا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا من رد علیک بصرک، تیری یہ روشنی لوٹائی کس نے ریسٹور کیا؟ یہ تیری آئی سائٹ کو، تیری روشنی کو کس نے ریسٹور کیا؟ کس نے تیری روشنی لوٹا دی؟ تو اس نے کہا ربی، میرے رب نے، میرے خدا نے۔ تو کہا وَلَكَ رَبٌّ غیری، کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی تیرا خدا ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی ہے جس کے سامنے تو سر جھکاتا ہے؟ کہا ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب ایک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو غصے میں آ گیا، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، تو اس نے اریسٹ کیا، اپنے اس وزیر کو پکڑا، گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اسے ٹارچر کرنے لگا، اور اسے اتنی سزا دی گئی کہ اس نے اس بچے کا پتہ بتا دیا جس بچے نے دعا کی تھی، کہ اس لڑکے نے مجھے اس دین پر لایا ہے، اس لڑکے نے مجھے اس کے ذریعے سے میں ایمان قبول کیا ہوں، اس کے ذریعے سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ اس لڑکے کا پتہ بتا دیا، بادشاہ کے دربار میں وہ لڑکا لایا گیا، اور اس لڑکے کو جب لایا گیا تو اس نے پہلے بڑے پیار سے بات کی، کہا بیٹے میں نے سنا ہے کہ تو نے علم میں، یعنی جو میجک ہے اس میں تو نے اتنا کمال حاصل کر لیا ہے کہ اب اس کمال کے ذریعے تو اچھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، تو جو اندھے لوگ ہیں ان کو بھی تو شفا دے دیتا ہے، جو لیپریسی کے بیمار ہیں ان کو بھی تو شفا دے دیتا ہے، کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مصیبت لے کر کے تیرے پاس آئے تو ان کے لیے ان کو ٹھیک کر دیتا ہے، ان کی مصیبت و پریشانی کو دور کر دیتا ہے، میں نے ایسا سنا ہے۔ تو اس نے وہی بات دہرائی، کہا کہ انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ، میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں، میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا ہوں، میں کسی کی بیماری دور نہیں کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری دور کرتا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو سمجھ گیا کہ یہ لڑکا بھی میرے دین سے ہٹ گیا ہے اور اسی دن کو قبول کر لیا ہے جس دن کی بات میرا وزیر کرتا تھا۔ تو اس نے لڑکے کو بھی قید کرا دیا اور لڑکے کو بھی ٹارچر کرنے لگا، لڑکے کو بھی سزا دی جانے لگی، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتایا کہ مجھے تو راہب نے راہ حق پر لایا ہے، مجھے تو راہب نے یہ راستہ دکھایا ہے، مجھے تو راہب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرائی ہے۔ پھر راہب کو لایا گیا، اور راہب کو لانے کے بعد اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب راہب اس دربار میں پیش کیا گیا وہ سمجھ گیا کہ یہی جڑ ہے، یہی وہ شخص ہے جس نے ان لوگوں کو میرے دین سے ہٹا کر کے، جو مجھے خدا مانتے تھے، مجھے رب مانتے تھے، اس سے چھڑا کر کے جس نے یہ راستہ دکھایا ہے یہی شخص ہے۔ تو اس نے کہا ارجع عن دینک، اپنا دین چھوڑ دے، اپنے دین سے پلٹ آ، یہ راستہ چھوڑ دے۔ تو راہب نے انکار کیا۔ جب راہب نے انکار کیا فدعا بالمئشار، تو اس نے ایک آرا منگوایا، ایک آرا جو اسٹیل بلیڈ سے بنا ہوتا ہے، جس کے کناروں پر ووڈز لگے ہوتے ہیں اور دو آدمی پکڑ کر کے اس کو چلاتے ہیں، جس سے درختوں کو کاٹا جاتا ہے۔ وہ آرا لایا، فوضع فی مفرق رأسہ وشقہ حتی وقع شقہ، اور وہ آرا لایا اور اس راہب کے سر پہ بیچوں بیچ رکھوایا، اور دو لوگوں کا بھرے دربار میں حکم دیا کہ اس کے سر پر آرا چلایا جائے، اس کے سر پہ آرا چلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آرا اس کے سر پہ چلایا گیا اور اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا زندے، یہاں تک کہ اس کا ایک حصہ جو ہے کٹ کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے میں، دین کو قبول کرنے میں، اللہ کو ایک ماننے پر، اللہ کی توحید کے اقرار پر، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ وہ ٹکڑے میں کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس وزیر کو لایا جاتا ہے، اس سے بھی حکم دیتا ہے بادشاہ کی تو اپنا دین چھوڑ دے، وہ دین چھوڑنے سے انکار کرتا ہے، اس کے سامنے ہی، سب کے سامنے اس کے سر پہ بھی آرا رکھا جاتا ہے اور وہ آرا چلایا جاتا ہے اور اس کو بھی دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے، زندہ دو ٹکڑوں میں یہ کٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد غلام کی باری آتی ہے، اس لڑکے کی باری آتی ہے، اس بچے کی باری آتی ہے، جو بچہ بڑا ہی شہر میں مشہور تھا، جس کا نام تھا۔ اس کے ساتھ بادشاہ نے کیا سلوک کیا،
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام امتحانوں میں کامیاب و کامران فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی ہے وہ کھڑے ہو کر کے سنت پڑھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔